ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کا ہم ذکر کر رہے تھے اور جس طریقے سے پاکستان میڈیشن کرا رہا ہے، پاکستان کے رول پر بات ہو رہی تھی. ابھی بات کرنے کے لیے میں جوائن کر چکے ہیں جوہر سلیم صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ. السلام علیکم جوہر صاحب، گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے صدر ٹرمپ ایک جانب اشارہ دیتے ہیں کہ شاید جے ڈی وینس مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ نہیں جائیں گے. ایک طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو وہ پاکستان جا سکتے ہیں یا پھر وہ اس ڈیل پر سائن کرنے کے لیے وہاں موجود ہوں گے جہاں بھی مذاکرات ہو رہے ہوں گے. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جے ڈی وینس اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں گے؟ اور جس طریقے سے سی این این بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو صدر ٹرمپ دستخط کرنے کے لیے ہم موجود ہوں گے. جی بالکل، ان کی طرف سے مکس سگنلز آتے رہتے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے وہ اپنے لیے پولیٹیکل سپیس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں کہ بعد میں جو بھی فیصلہ لینا چاہیں اس کے لیے آلریڈی انہوں نے ایک راہ ہموار کر لی ہو. لیکن دیکھیں عام چیز یہ نہیں ہے کہ وینس جو ہے نا، خیر وینس اگر آتے ہیں تو اچھی بات ہے، مذاکرات کے لیے بھی اچھا ہوگا کیونکہ وہ ایک خاصے بیلنسڈ ہیں، ان کا عہدہ بھی ایسا ہے اور پھر وہ کیونکہ اس جنگ کے خلاف بھی تھے تو ان کی ایک سرٹن کریڈیبلٹی ہے جو ہے نا ایرانین سائڈ پہ بھی، وہ ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں ابھی تو ان کا دوسرا مسئلہ بھی چل رہا ہے نا کہ ان کی جو بھی ایک نیول ویسل انہوں نے جو ہے نا امریکہ میں امپاؤنڈ کر لیا، اس سے بھی ایک ریٹرن کریٹ ہو گیا. لیکن یہ میں نے کہا تھا کہ یہ آخر تک چلتا رہے گا کیونکہ ایک کورسو ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس وقت. امریکہ جو ہے نا میکسیمم پریشر ٹیکٹکس جو ہے اپنی ان کی طرف سے بھی چل رہی ہیں، ایرانین سائڈ سے بھی ہیں کسی حد تک. پھر دونوں سائڈز پہ جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ بھی ظاہر ہے ان کی، اور جو ماڈریٹس ہیں یا پریگمیٹسٹ ہیں ان کی یہ کشمکش دونوں سائڈز پہ چل رہی ہے. تو اس وجہ سے اٹس اسٹل اے کمپلیکیٹڈ سچویشن. تو میں سمجھتا ہوں یہ اہم نہیں ہے کہ کون آتا ہے، چلیں اگر بہت زیادہ آتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے. اصل چیز یہ ہے ایک تو مذاکرات شروع ہوں اور جو اس میں ابھی ایشوز باقی ہیں، اور دیکھیں وہ ایشوز میں بارہا کہہ چکا ہوں، ابھی تک وہی ایشوز ہیں. وہ جو نیوکلیر ایشو ہے اس میں جو 2 پوائنٹس ہیں، پھر جو وہ ایسٹس اور ان کے جو سینکشنز ریلیف کا معاملہ ہے ابھی بھی وہ سیٹل نہیں ہوا. تو اب جو ہے نا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ ایک اور جو کمپلیکیشن آ گئی ہے وہ آبنائے ہرمز کی آ گئی ہے کہ کنٹرول کس کے پاس ہے. اچھا یہ بتائیے گا جوہر صاحب، یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ مذاکرات آبنائے ہرمز کی بات جو ہے نا میں تھوڑا سا کلیئر کروں. دیکھیں آبنائے ہرمز اٹ سیلف ایک ایشو نہیں ہے، وہ ایک جو ہے نا بارگیننگ پوائنٹ ہے. وہ ایران استعمال کرنا چاہتا ہے نیوکلیر پہ امریکہ سے کنسیشن لینے کے لیے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ ان کی وہ جو لیوریج ہے اس کو نیوٹرلائز کر دیں، جو کہ انہوں نے کسی حد تک کر بھی دیا ہے. تو وہ اٹ سیلف ایک پوائنٹ نہیں ہے، وہ ایک لیوریج پوائنٹ ہے دونوں کے لیے. بالکل ٹھیک. اچھا مذاکرات کا جب پہلا دور تھا بڑا گرم جوشی، پاکستان تو اس وقت بھی گرم جوشی سے ہی استقبال کر رہا ہے اپنے مہمانوں کا. پہلے ہم نے دیکھا کہ پوری اقوام عالم کی جانب سے بڑی گرم جوشی تھی. اس بار تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور شکوک و شبہات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور کبھی ایرانی وفد کے نہ بھیجنے کی خبریں بھی آتی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ مذاکرات آپ کو لگتا ہے کہ ڈی ڈیل ہو رہے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت دوسرا دور کس پوائنٹ پر کھڑا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان کا جو رول ہے اس وقت بہت ہی اہم ہے، بیکاز اس وقت دونوں سائڈز کی سے برنکسمین شپ ہو رہی ہے. دونوں کوششیں کر رہے ہیں میکسیمم پریشر ڈالیں، خصوصاً امریکنز، تاکہ نیوکلیر پہ ان کو مل جائے ان کی مرضی کی چیز. اور میں کل بھی کافی ایکسپلین کیا میں نے کامنٹس میں یہ کہ امریکہ کے لیے ٹرمپ کے لیے کیوں بہت زیادہ اہم ہے. یہ دیکھیں یہ جو نیوکلیر فریز ہے، جو یورینیم انریچمنٹ فریز 0%، یہ ان کے لیے سیلنگ پوائنٹ ہے امریکہ کے اندر. اور دوسری چیز جو ہے کہ اسرائیل کو بھی انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اسرائیلیز جو ہیں اگر وہ اس پہ ان کو کنسیشن نہیں ملتی تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے پھر یہ ساری جنگ کیوں کی، اتنا زیادہ ہم نے جو اتنے عرصے تک وہ اسرائیل میں تو بامبنگ بھی ہوتی رہی نا، میزلز گرتے رہے ایران کے، امریکہ میں تو کوئی میزلز نہیں گرے. تو اسرائیل نے تو اس کو کافی سارا وہ بھی لیا نا، مطلب ڈائریکٹ اس کا ڈیمیج بھی لیا وار کا. تو اس لیے ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے ان کا کہ ان 2 پوائنٹس پہ امریکہ کو ایک اچھا ڈیل ملے، اور وہ اچھا ڈیل جو اپنا لینے کے لیے وہ پھر میکسیمم پریشر ڈال رہے ہیں. اب دیکھو دونوں جگہوں پہ تھوڑا اختلاف ابھی تک باقی ہے. وہ ایک طرف 20 سال، دوسری طرف 5 سال، اب کوئی تھوڑا فرق تو نہیں ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں جی وہ 450 کلو گرام جو یورینیم ہے وہ تہران چاہتا ہے کہ جی وہ ایران کے اندر ہی اس کو آپ ڈاؤن بلینڈ کریں. اچھا وہ امریکن جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ باہر کہیں جائے جو ہے، تو اس کے میکنزمز پہ بھی ان کا اختلاف ہے.
سو بیسیکلی وہ ایشو جو ہے کرٹیکل ہے میں سمجھتا ہوں. پھر اس کے ساتھ جو لنکڈ ہے وہ یہ ایران چاہتا ہے کہ جی $20 بلین کی ہمارے فوراً یہ ایسٹ کام فریز کر کے ہمیں $20 بلین فوراً دیں. امریکہ چاہتا ہے کہ جی نہیں فوراً نہیں ملیں گے, جو آپ نیوکلیر پہ آپ جب کریں گے لیٹ سے کہ وہ جو 450 کلو گرام پہلے اس کو آپ ڈاؤن بلینڈ کریں گے تو پھر آپ کو اتنے ملیں گے, پھر اس کے بعد اتنے ملیں, وہ فیزز میں یا اس کو اسٹیگرڈ طریقے سے دینا چاہتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے اس وقت, اور اسی پہ اس وقت یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ سمجھ لیں کہ کھڑی ہیں کہ وہ اس پہ سمجھوتا ہوتا ہے کہ نہیں. اسی لیے یہ پوزیشننگ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اور جو ہے دونوں طرف سے ایک تذبذب بھی ہے, کنفیوژن بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ چیزیں سیٹل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جوہر صاحب, آپ بطور سفارتکار سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ نے سرو کیا ہے, بڑی گہری نظر فارن آفس کے معاملات پر آپ رکھتے ہیں. جس طریقے سے ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان یہ جو ایفرٹس ہیں ڈپلومیسی کی, اس کو جس طریقے سے وزیر اعظم نے گلف ممالک کا دورہ کیا, 4 ممالک کا دورہ کیا, پھر فیلڈ مارشل نے یہ جو ایران کا حالیہ دورہ کیا, ان کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ اور اس کے بعد کی جو سچویشن بنی, ان دوروں کے بعد کے جو بیانات بھی سامنے آئے ہیں, جو سچویشن جو ہے وہ کام ڈاؤن ہوئی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور خاص طور پر اس کروشل ٹائم میں پاکستان کی یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا رول تو ریمارکیبل رہا ہے, جو ہے نا بہت ہی افیکٹو بھی رہا ہے, اور بلکہ دنیا میں اس وقت کون اور ملک تھا جو اس طرح کی ڈپلومیسی کر رہا تھا؟ پہلے جو ملک بیچ میں انوالو تھے وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں, کیونکہ دونوں سائڈز ان کی بات نہیں سن رہی تھی. تو اس موقع پہ صرف پاکستان ہی رہ گیا تھا وہ ملک جس کی اس طرح کی کریڈیبلٹی ہے دونوں ملکوں کے ساتھ کہ ابھی تک ان کی پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے دونوں کیپٹلز میں. دیکھیں ایران جب گئے ہیں فیلڈ مارشل, تو ایران بھی جانا اس لیے بھی ضروری تھا, اور جا کے بہت سے لوگوں سے جو ملے اہم ترین وہاں پہ, وہ کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ ایران میں جو اپنے اندر اس کے ایران کے اندر بھی ایک وہ چل رہی ہے ٹگ آف وار سمجھ لیں آپ, جو ہارڈ لائنرز اور جو پریگمیٹسٹ ہیں ان کے درمیان. تو اس کو جو ہے نا, تو اس میں انہوں نے جا کے خود پھر مختلف اس میں جو لوگوں سے ملے ہیں تو اس میں ان کو کنونس کیا. اسی طرح امریکنز کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے. سو پھر دیکھیں خلیج بھی تو اس میں جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی تو ایک پارٹی ہیں, کیونکہ ان کو بھی تو اٹیک کیا گیا, تو ان کو بھی ساتھ رکھنا تھا. تو ایک بہت ہی سمجھ لیں کہ پاکستان کی تو ایک بڑی ٹائٹ روپ ہے, اور ایک ڈپلومیسی کا سب سے زیادہ پریشر ہی پاکستان پہ ہے اس وقت دنیا میں, کیونکہ یہ میک اور بریک جو ہے اس وقت اس میں جو وہ اسٹیبلائزنگ رول جو ادا کر رہا ہے, یا جو پازیٹیو مثبت جو ہے بیچ میں جو پیش رفت کی طرف جو لے کے جا رہا ہے, وہ صرف پاکستان ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا رول کرٹیکل ہے اس میں. بالکل ٹھیک. اچھا جوہر صاحب, اگر ہم لیوریج کی بات ہی کریں, جس طرح سے آپ نے آبنائے ہرمز کی بات کی تھی, ایران کے پاس 2-3 لیوریجز تھے جو اس جنگ میں ہمیں نظر آئے. وہ یہ کہ وہ ان کی سرزمین پر اپنے جو میزائلز تھے وہ لینڈ کر سکتے تھے. ایک یہ ہمیں دکھائی دیا, جو کہ پہلے آئرن ڈوم کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ نہیں کر سکتے, اب انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کر سکتے ہیں. دوسرا ان کے پاس آبنائے ہرمز تھی, اور ان کے پاس تیسرا لیوریج یہ بھی تھا کہ انہوں نے خطے کو اس جنگ میں دھکیل دیا تھا, اپنے قریبی خلیجی ممالک کو اس میں گھیر کے. آپ کو امریکہ کے پاس کیا لیوریجز دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ایران کے پاس جو بھی تھیں, جو ان کے پاس لیوریجز تھے یا اسٹریٹجک ٹیکٹیکل مینز تھے, وہ سارے انہوں نے استعمال کر دیا. اس بار تو آلموسٹ پہلے دن سے ہی کر دیا نا, اسرائیل پہ بھی اٹیک کر دیا, ان کی ملٹری بیسز پہ بھی کر دیا, اپنا ہرمز کو بھی بلاک کر دیا, اور پھر خلیجی ممالک پہ بھی اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے یہ سارے تھے. دیکھیں جہاں تک میزائلز کا ہی تعلق ہے, ان کی افیکٹونیس کا میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. وہ پہلے بھی سب کو پتا تھا کہ 95% تک وہ روک لیں گے, 5% وہ نہیں روک سکیں گے. جنگ میں بھی یہی ہوا, کوئی جو ہے نا اوور آل بالکل ایگزیکٹلی یہی اسٹیٹسٹک رہا ہے. لیکن جو 5% پینیٹریٹ کر جاتے ہیں ان کے وہ جو سسٹمز میں, وہ 5% بھی خاصی تباہی پھیلا سکتے ہیں, اور انہوں نے پھیلائی بھی. تو اس لیے وہ جو ہے نا ان کی لیوریج ایران کی برقرار رہی میزلز والی, ان ساری ایئر ڈیفینس ان کے یا میزل ڈیفینس ان کے پاس. اس کے باوجود کیونکہ ایران کے پاس نمبرز کافی زیادہ ہے میزلز کا, اور ان کے پاس بہت مختلف قسم کے ہیں, جن میں کئی جو ہیں وہ آلموسٹ ہائپرسونک, پورے ایگزیکٹلی ٹیکنیکلی ہائپرسونک نہیں ہے لیکن ہائپرسونک سپیڈز ہیں ان کی. اس میں ایک ڈسٹنکشن ہوتی ہے, وہ خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو وہ ٹھیک ہے, وہ ان کا ہے. ابنا ہرمز والا بہت افیکٹو رہا ان کا لیوریج, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا اسی طرح چلیں اسرائیل پہ بھی کیا, اسرائیل میں بھی کافی ظاہر ہے اس سے جو ہے نا انہوں نے پریشانی پھیلائی. اب خلیجی ممالک کو جب کیا تو پھر آئل پرائسز دنیا میں اکنامک کاسٹ انہوں نے بہت ہی زیادہ بڑھا دیا. اب امریکہ کی سائڈ پہ کیا لیوریجز ہیں؟ امریکہ کی لیوریجز یہ ہیں, دیکھیں ایران کا کوئی ڈیفینس ہی نہیں ہے,
وہ اور اسرائیلی جب چاہتے جہاں چاہتے بومبنگ کر سکتے تھے. وہ تو چاہیں تو ایران کے پورے بریجز سارے ان کے پاور اسٹیشنز جو بھی ان کا انفراسٹرکچر ہے سب تباہ کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی لیوریج ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس جو ہے نا اس کے علاوہ دیکھیں انہوں نے ان کی نیوی تباہ کر دی, ایئر فورس جو باقی ماندہ تھی اس کو کر دیا. سو ان کے پاس تو ایک اوور ویلمنگ ملٹری سپیریورٹی ہے ایران کے خلاف, کیونکہ یہ ایک ایسیمیٹرک وارفیئر تھی. اور پھر اس کے بعد اب انہوں نے نئی لیوریجز بھی دکھا دی ہیں. ابھی انہوں نے بلاکیٹ کر دیا ایران کا, ٹھیک ہے نا, یہ بہت بڑی لیوریج ہے. تو دیکھیں لیوریج اس سائڈ پہ بھی بہت ان کی تو ادھر تو لیوریج سے زیادہ ادھر تو ایک اوور ویلمنگ ملٹری سپیریورٹی ہے. یہ چیز بالکل ٹھیک, جو کہ بذات خود بہت بڑی لیوریج ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایران امریکہ مذاکرات کی ہم بات کر رہے تھے. ابھی بریک پر جائیں گے.